ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد گزشتہ جمعۃ المبارک کو نماز عید کے اجتماع میں ہم نے قد افلح من تزکا کی عالمانہ تفسیر اور جمعۃ المبارک کے اجتماع میں قد افلح من تزکا کی صوفیانہ تفسیر اور عالمانہ اور صوفیانہ تفسیر کا تعارف اور انٹروڈکشن بیان کیا تھا. آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع ہے فضائل دعا. علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر مظہری میں فصلا کی ایک تفسیر کی دعا سے، وذکر اسم ربہ کہ اس نے اپنے رب کا نام لیا، حمد و ثنا بیان کی، فصلا سو دعا کی. دعا سے انسان کامیاب ہوتا ہے، دعا سے پاک ہوتا ہے، دعا سے رب کے قریب ہوتا ہے، دعا سے رب راضی ہوتا ہے، دعا سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں، گریڈز اور درجات بلند ہوتے ہیں. دعا سے انسان کو وہ کچھ ملتا ہے جو وہ چاہتا ہے. دعا سے دنیا کا نور ملتا ہے اور اسی دعا سے آخرت کا نور ملتا ہے. دعا رب کو منا لیتی ہے، دعا مصطفیٰ کو منا لیتی ہے، دعا ولی بناتی ہے، دعا کامل بناتی ہے، دعا مکمل بناتی ہے، اور دعا اپنا فیضان عطا کرتی ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ قد افلح من تزکا، کہ تحقیق وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. وذکر اسم ربہ، اور اس نے اپنے رب کی حمد و ثنا کی، اپنے رب کا نام لیا. فصلا، سو دعا کی.
قرآن کریم فرقان حمید میں اور صحاح ستہ اور دیگر کتب حدیث میں دعا کے فضائل بیان ہوئے اور دعا کی برکات بیان ہوئی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا مغز عبادت ہے، روح عبادت ہے، جان عبادت ہے، اور عبادات کی سول ہے دعا۔ اور ایک حدیث میں ہے الدعاء اشرف العبادات، کہ دعا اپنے لیول کے اعتبار سے اور مقام کے زاویے سے تمام عبادات سے اس کا لیول ہائی ہے اور بلند۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے فَإِنَّ الدُّعَاءَ صلاح المومن، لوگوں دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہر شخص کا ہتھیار ہوتا ہے، اور مومن کا ہتھیار کہ اس سے وہ اپنے نفس سے اور شیطان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ سو مومن کا ہتھیار دعا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الدعاء یرد القضاء، دعا تقدیر کو، ڈیوائن ول، ڈیوائن لوز کو دعا لٹا دیتی، دعا سے تقدیر پلٹ جاتی ہے، دعا سے تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے، دعا سے تقدیر کیا سے کیا ہو جاتی ہے، اور دعا سے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے دعا کا جو سٹیٹس ہے اس کو مختلف الفاظ سے واضح کیا ہے۔ آپ نے دعا کو عبادت کا نام دیا، دعا کو عبادت کی روح کا نام دیا، اور دعا کو تمام عبادات سے ہائی سٹیٹس عطا کیا، اور دعا کو مومن کا ہتھیار بنایا۔ کیوں؟ علماء نے لکھا کہ اصل میں اس کا جو ریزن ہے اور سبب ہے وہ یہ ہے کہ دعا سے انسان میں تواضع پیدا ہوتی ہے، اس میں انکساری پیدا ہوتی ہے، وہ متواضع ہو جاتا ہے، یعنی ہمبل نیس ہو جاتا ہے، وہ اپنے بے بس ہونے کا اور اپنے عاجز ہونے کا اظہار کرتا ہے اپنے رب کے سامنے، اور مقصود عبادات یہی ہے کہ انسان متواضع ہو، منکسر المزاج ہو، ہمبل نیس ہو، اس میں تواضع کی صفت پیدا ہو۔ تو چونکہ وہ صفت اور وہ بات دعا سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے مقام کو اور اس کے سٹیٹس کو اپنے مختلف الفاظ سے بیان کیا اور اس کو واضح کیا کہ دعا میں اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ تعالی پاورفل ہے،
مختار کل ہے، اس کے پاس تمام اختیارات ہیں، اس کے پاس ہر قسم کی طاقت ہے، اور وہ سب سے بلند، سب سے بالا ہے۔ وہ مالک اور خالق ہے ہم سب کا۔ تو چونکہ ان تمام باتوں کا اظہار ہوتا ہے دعا سے، اس لیے حضور علیہ السلام نے دعا کے اتنے فضائل اور اتنے اوصاف بیان کیے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ ترمذی میں ہے اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ من لم يدع اللہ سبحانہ غضب علیہ، کہ جو اللہ سے دعا نہ کرے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ دنیا کے کسی شخص سے آپ کچھ مانگیں، سوال کریں، تو وہ مانگنے سے، سوال کرنے سے ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا کے کسی شخص سے مانگیں تو وہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، اور اس سے نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے، اور مانگیں تو راضی ہوتا ہے۔ بس جتنا مانگتے جائیں اتنا وہ راضی ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کاملین کی راتیں اللہ سے دعا میں گزرتی تھی، بسر ہوتی تھی، وہ ہر وقت مانگتے تھے۔ اس لیے کہ انہیں سوال سے غرض نہیں ہے، مانگنے سے غرض نہیں ہے، ان کا مقصد اور ان کا پرپس وہ رب کو راضی کرنا ہے۔ چونکہ وہ سوال سے راضی ہوتا ہے، دعا سے راضی ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو منانے کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے وہ سوال بھی کرتے ہیں اور وہ مانگتے بھی۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ واسأل اللہ من فضلہ فإن اللہ یحب ان یسألہ، فرمایا لوگوں اللہ سے اللہ کا فضل مانگو، اللہ سے سوال کرنا ہو، مانگنا ہو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، اس لیے کہ اللہ تعالی پسند فرماتا ہے، اس کو لائق کرتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے، اس سے مانگا جائے۔ اب فضل کیا ہے؟ فضل کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن اہل عشق نے اس کا معنی کیا ہے کہ فضل سے مراد حضور کی ذات ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ لوگوں اللہ سے اللہ کا فضل مانگو، یعنی اللہ سے حضور کی ذات مانگو۔ اور کسی نے اس کو یوں بیان کیا کہ سرکار سے سرکار ہی کو مانگیں گے نیازی۔ سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے مانگ، اور کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھے مانگ لینے کے بعد، اٹھتے نہیں میرے ہاتھ اس دعا کے بعد۔ تو حضور علیہ السلام کا مل جانا یہ سب کچھ کا مل جانا ہے، اور حضور کو کھو دینا یہ سب کو کھو دینا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، قرآن کریم میں جہاں فضل کا لفظ آتا ہے تو وہاں حضور علیہ السلام کی ذات مراد ہوتی ہے، رحمت کا لفظ آتا ہے تو حضور کی ذات مراد ہوتی ہے۔ یہ صحیح بخاری میں کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آپ نے فرمایا کہ من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء،
کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی تکلیف میں، مصیبت میں اس کی دعا کو قبول فرما لے، تو اسے چاہیے کہ وہ راحت و سکون کے وقت، عیش و عشرت کے وقت، آرام اور اطمینان کے وقت دعائیں مانگا کرے۔ لیکن ہمارے ہاں جو سچویشن ہے، جو صورتحال ہے، وہ بالکل الگ ہے۔ تندرست ہوں، عیش و عشرت میں ہوں، آرام و سکون میں ہوں، تو ہاتھ اٹھتے نہیں، اور جب تکلیف ہو، مصیبت ہو، تو پھر ہاتھ نیچے ہوتے نہیں۔ تو فرمایا اگر تم چاہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو تو اللہ سے اس وقت بھی مانگا کرو جب تم تکلیف میں ہو، اور اس وقت بھی مانگا کرو جب آرام میں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ مقصد تکلیف کو ختم کرنا نہیں ہے، مقصد اس کو راضی کرنا، بس اس کی رضا کی تلاش ہونی چاہیے۔ زندگی آرام سے گزرے یا تکلیف سے گزرے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عن ابن عباس قال كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا غلام انی اعلمک کلمات، کہ میں حضور علیہ السلام کے پیچھے سواری پہ بیٹھا ہوا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں۔ پہلی بات جو حضور علیہ السلام نے بتائی، فرمایا فاحفظ اللہ یحفظک، کہ تو اللہ کے حقوق اور رائٹس کا خیال کر تو اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے گا۔ وَفَحْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تِجَاهَكَ، اور تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کا لحاظ کر تو اللہ کو اور اللہ کی تقدیر، ڈیوائن لوز کو اپنے سامنے پائے گا۔ یعنی اسی مفہوم کو ڈاکٹر اقبال نے بیان کیا ہے کہ خودی کو کر اتنا بلند ہر تقدیر سے پہلے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی اللہ کے حقوق اور رائٹس کا اتنا لحاظ کیا، وہ اتنا بلند ہوا کہ اب بندہ نہیں پوچھتا مولا تیری رضا کیا ہے، وہ خود خدا ہو کر بندے سے پوچھتا ہے بندے تیری رضا کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ تعلیم دی اور فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، عبداللہ بن عباس سے، کہ جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگا کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مانگا کرو۔ کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیمات دی، ان کو تعلیم دی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ان ابخل الناس من بخل بالسلام واعجز الناس من عجز عن الدعاء، کہ لوگوں میں سب سے بخیل اور کنجوس وہ شخص ہے جو سلام میں بخل کرتا ہو، سلام میں کنجوس بنتا ہو، اور فرمایا لوگوں میں سب سے بے بس اور عاجز وہ شخص ہے جو دعا مانگنے سے عاجز ہو، بے بس۔ تو سلام دو ہیں، ایک امتی کا سلام امتی کو ہے اور ایک امتی کا سلام نبی کو۔ تو اگر ایک شخص دوسرے مسلمان سے ملتا ہے پھر بھی سلام نہ کرے اور سلام کا جواب نہ دے تو وہ کنجوس، لیکن اگر امتی ہو کر نبی کو سلام نہ کرے تو وہ سب سے بڑا کنجوس۔ یہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نہیں فرماتا۔ فرمایا کہ سب سے بخیل اور کنجوس ہے وہ شخص جو سلام میں بخل کرتا ہے اور کنجوس بنتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو امتی کو دیکھ کر بھی سلام کرتا ہے اور نبی کا تذکرہ آئے تب بھی سلام پڑھتا ہے، وہ شخص سخی ہے، جود و سخا کا مالک ہے۔ دوستوں بتانا یہ تھا کہ دعا کا باب بڑا وسیع ہے۔ ایک حکایت ہے، سٹوری ہے اللہ کے کسی ولی کی۔
حکی عن بعض الصالحین، کسی ایک صالح شخص سے، اللہ کے نیک بندے سے، کہتے ہیں کہ ہمیں تلاش تھی اللہ کے کسی ولی کی، اللہ کے کسی دوست کی، تو یہ جو لبنان ہے اس کے پہاڑ میں یہ بات بڑی معروف ہے کہ اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں اور ابدال ہوتے ہیں وہاں پہ، تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ وہ جو لبنان کا ماؤنٹن پہاڑ ہے وہاں روانہ ہوئے، اور 3-4 دن تک ہم وہاں گھومتے پھرتے رہے، لیکن اللہ کا کوئی ولی وہاں نہ مل سکا۔ میں وہاں تھک گیا اور تکلیف ہوئی پاؤں میں، تو ایک جگہ بیٹھ گیا، باقی میرے دوست چلے گئے، پھر وہ واپس لوٹ کے نہ آئے کہ نماز کا وقت ہوا، میں چشمے کے پاس گیا، وہاں وضو کیا اور وضو کے بعد نماز پڑھنے لگا۔ جب نماز پڑھنے لگا تو سامنے سے آواز آئی کہ کوئی قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا تھا۔ نماز سے فارغ ہوا تو اس طرف روانہ ہو گیا، تو دیکھا کہ اللہ کا ایک ولی نابینا وہ غار میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا، اور ان سے پوچھا، سوال کیا کہ انت من الجن او من الانس، آنے والے یہ بتا کہ تو انسان ہے یا پھر جن؟ تو اس نے کہا میں انسان ہوں۔ تو اس اللہ کے ولی نے کہا کہ ما رأیت انسانا منذ 30 سنة، کہ میں نے یہاں 30 سال سے کسی انسان کو نہ دیکھا، 30 سال ہو گئے کسی انسان کو دیکھے۔ بہرحال ان سے کہا کہ تم تھکے ہوئے ہو، آرام کر لو، یہ سو گئے، اور وہ اپنی عبادت میں لگے رہے۔ نماز ظہر کا جب وقت آیا تو اس نے کہا الصلاۃ یرحمک اللہ، اللہ کے بندے نماز کا وقت ہو گیا ہے، اٹھ کے نماز پڑھ لے۔ وہ اٹھا، بیدار ہوا، نماز پڑھ لی، اور وہ کہتے ہیں کہ تھا وہ نابینا، لیکن ما رأیت رجلا اعرف منہ باوقات الصلاۃ، جب بھی نماز کا وقت ہو جاتا تو اس کو معلوم ہو جاتا کہ نماز کا وقت ہو گیا، تھا نابینا۔ کہ نماز پڑھی، نماز ظہر کے بعد وہ نفل پڑھنے لگے عصر تک، پھر عصر کی نماز پڑھی ہم نے۔ عصر کے بعد اس نے پھر دعا مانگی کہ اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولا مصطفیٰ کی امت کو بخش دے، مصطفیٰ کی امت پہ رحم فرما، اور مصطفیٰ کی امت سے ان کے تکالیف کو دور فرما دے۔ اور کہا اس سے، وہ جو اللہ کے ولی سے ملنے گیا تھا اس سے یہ کہا کہ یہ دعا پڑھا کرو، اس لیے کہ اس دعا پڑھنے سے اللہ پاک انسان کو ابدالوں کے مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ اور علامہ یافعی نے روض الریاحین میں لکھا کہ سیدنا ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالی فرماتے کہ من قال کل یوم اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واستر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتب من الابرار، کہ جو شخص روزانہ یہ دعا مانگا کرے، مولا مصطفیٰ کی امت کو بخش دے، ان پہ اپنی رحمت نازل فرما، ان کے عیبوں کو چھپا دے، ان کے گناہوں کو چھپا دے، اور ان میں سے جو ٹوٹے ہوئے دل ہیں ان کو جوڑ دے، تو فرمایا کہ یہ دعا کرنے والا شخص اولیاء کی فہرست میں لکھا جائے گا، اللہ کے نیک بندوں اولیاء میں شامل ہو جائے گا۔ فرمایا ھذا دعاء الخضر، یہ جو دعا ہے یہ سیدنا خضر علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو دوستوں، بد دعا سے مقصد یہ ہوتا ہے
کہ اللہ راضی ہو اور اللہ کا رسول راضی ہو، بس منانا ہو تو دنیا میں منا لیجیے اور خوب دعائیں کرتے جائیں۔ میں نے عرض کیا کہ جتنی دعائیں بڑھتی جائیں گی اتنی اس کی رضا بڑھتی جائے گی، اس کی خوشنودیاں بڑھتی جائیں گی۔ اور ایک وقت یہ ہے کہ آپ اس کے رضا کے طالب ہیں، پھر وقت وہ آئے گا کہ وہ تمہیں راضی کرے گا، تمہیں خوش کرے گا۔ اللہ تعالی دعاؤں میں اخلاص عطا فرمائے۔ وما علینا